يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ساری دنیا کئی مہینوں سے ایک خطرناک وبا کے دور سے گزر رہی ہے. کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی وبا کے اور مہاماری کے دور سے گزر رہی ہے، اور ایک طویل زمانہ تالہ بندی اور لاک ڈاؤن کا دنیا بھر میں بھی ہوا، بہت سارے ملکوں میں بھی ہوا، اور ہمارے ملک میں بھی ایک طویل مدت تک لاک ڈاؤن اور تالہ بندی رہی. اور ابھی کچھ ہفتوں سے یہ تالہ بندی اور لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، اور الحمدللہ 8 تاریخ سے بہت سارے ہندوستان اور انڈیا کے بہت سارے صوبوں میں اور شہروں میں مسجدیں کھولی گئی ہے. پہلے جو نمازی 3، 4 اور 5 تک محدود تھے، اب عام نمازیوں کو مسجدوں کے لیے کھولا گیا ہے. تو اس وقت چند ہدایات اس تعلق سے پیش خدمت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرونا کچھ نہیں ہے، یہ کووڈ-19 کچھ نہیں ہے، بس یہ سب ڈرامہ بازی ہے. تو اس تعلق سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حالات اور مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف ڈرامہ نہیں ہے. چاہے یہ بیماری قدرت کی طرف سے ہو یا لوگوں کی بنا اور وضع کردہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے بیماری. اور ہمارا ایمان ہے کل من عند اللہ، قل کل من عند اللہ. اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کی مخلوق کی طرف سے ہو، وہ اللہ کی چاہت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. تو بہرحال یہ کہنا کہ بیماری ہی نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اس تعلق سے ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے بھی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے کہ اس پر ڈرامہ بازی کا اطلاق کرنا کہ یہ ڈرامہ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس بیماری کے بارے میں یہ بات بتائی کہ یہ حقیقت میں بیماری ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت تو بہت سارے دوسروں کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ بیمار ہوا یا وہ اس بیماری میں چل بسا، شہید ہوا، اس طرح کی خبریں آتی تھی. لیکن اب ایسی بہت ساری قریبی رشتہ داروں کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے اس قریبی عزیز کو، قریبی جان پہچان والے کو یہ کورونا لگ گیا ہے، وہ کووڈ-19 کا شکار ہو چکا ہے، یا وہ ہمارا فلانا عزیز یا رشتہ دار، بہت ساروں کے بہت سارے رشتہ دار اس میں شہید بھی ہو چکے ہیں، جام شہادت بھی نوش کر چکے ہیں. تو ایسے سخت حالات کے باوجود اور اتنی ساری بیماریوں کے عام ہو جانے کے باوجود، اتنے سارے کیسز سامنے آنے کے باوجود یہ کہنا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، یہ کہنا بھی ایک ڈرامہ ہے، یہ حقیقت سے نظر ہٹانے والی بات ہے. تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ حقیقت ہے. اور اس صورت میں جو احتیاطی تدابیر ہمیں دی گئی ہے، بتائی گئی ہے، WHO کی طرف سے ہو یا ہمارے ملک کی طرف سے ہو، شہر کی طرف سے ہو، ہر مسلمان کو اور ہر ہندوستان اور انڈیا کے واسی اور باشندے کو ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اس تعلق سے بہت زیادہ بیلنس کی ضرورت ہے. اس عاجز نے تقریباً کرونا وائرس کے تعلق سے اس سے پہلے 6 الگ الگ قسطوں میں 6 پارٹ میں 6 ویڈیوز آسان دین پر اپلوڈ کیے ہیں. یہ ہدایت کا تقریباً 7واں پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تقریباً سب میں ایک بات مشترک یہ پیش کی گئی ہے کہ اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے. افراط و تفریط نہ ہو جائے. کیا افراط و تفریط؟ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ ڈرامہ ہے، کچھ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض اتنا احتیاط کر رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ کوئی ابھی بیماری آئی نہیں ہے. تو اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے. اسلام نے اور شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اسباب اختیار کرو اور پھر توکل اللہ کی طرف کرو، کہ اونٹنی کی رسی کو باندھنا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو اس وقت جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے، یہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد
خاص طور پر بے احتیاطیاں بہت بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کیسز بھی بہت زیادہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اور انسانوں نے اور مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ لاک ڈاؤن گیا، اس کا مطلب کورونا بھی چلا گیا۔ لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 ابھی نہیں گیا ہے، یہ تو صرف تالا بندی ختم ہوئی ہے، لاک ڈاؤن ختم ہوا جو ایک قسم کی مجبوری ہے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ خوشی منانے کا موقع ہے، چلو گیدرنگ کریں گے، اجتماع کریں گے، بڑی بڑی دعوتیں کریں گے اور پھر ایک دوسرے کو بیماری لگ جائے، یہ ممکن ہے۔ تو احتیاطی تدابیر ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اور اصول بتایا لا ضرر ولا ضرار، نہ مجھے تکلیف پہنچے نہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ بہترین اصول شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ اس اصول پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اپنی جان کا تحفظ، اپنی جان کی حفاظت اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے اسباب اختیار کرنا، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، لیکن اسباب کے اختیار کرنے کا حکم شریعت ہی نے ہم کو دیا ہے، لہذا ہم اس اسباب سے صرف نظر نہ کریں کہ چلو لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی، اب ہم اجتماع کریں، گیدرنگ کریں، چائے کی لاریوں پر جمع ہو جائیں، ہوٹلوں میں جمع ہو جائیں اور حقہ بازی کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ سب جو ہے ایک سبب بن سکتا ہے اور ایک بدگمانی ہو سکتی ہے کہ دیکھو ہم وہاں گئے تھے، اس کی وجہ سے وہ بیماری ہو گئی، حالانکہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اسباب کے درجے میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر بہت زیادہ باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جتنے کیسز کووڈ کے آ رہے تھے، لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد یہ اور زیادہ بڑھ گئے، چنانچہ اسی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا ساری دنیا میں، ہمارا بھارت دیش چوتھے نمبر پر آ چکا ہے، اس کے کیسز کے اعتبار سے انڈیا اب چوتھے نمبر پر آ چکا ہے۔ تو جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے اس کو اختیار کرنا توکل یا شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ عین شریعت کا حصہ ہے، لہذا ہم اس پر عمل کریں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتایا کہ پہلے اونٹنی کو باندھنا ہے اور پھر توکل اختیار کرنا ہے۔ اگر اللہ ہی پر بھروسہ ہوتا، اسباب کی تعلیم نہ ہوتی تو اونٹنی کو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس موقع پر ہم احتیاطی تدابیر سے صرف نظر نہ کریں، اس کو نگلیکٹ اور نظر انداز نہ کریں کہ کوئی چیز بہانہ نہ بن جائے۔ ایک جگہ پر ایک مفتی صاحب سے کوئی صاحب ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے مصافحہ کرنا چاہا تو مفتی صاحب نے اجازت نہیں دی، وہ صاحب بڑے ناراض ہو گئے کہ تم نے مصافحہ نہیں کیا، اس میں کیا ہو گیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بیماری اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ابھی آپ ہم سے ملنے کے لیے 4 ویلر گاڑی میں آئے، تو آپ اس گاڑی سے نکل کر آپ نے اس گاڑی کو لاک کیوں کیا؟ اللہ پر بھروسہ کر لیتے، لاک کیوں کیا؟ اللہ پر بھروسے کا تقاضا تو یہ تھا دروازہ کھلا رکھ کر چابی لگائے بغیر آپ آ جاتے، لیکن اسباب کے درجے میں آپ نے لاک کیا، دروازہ لاک کیا اور چیک کیا کہ لاک ہوا کہ نہیں ہوا، پھر آپ آئے۔ تو یہ اسباب کے درجے میں آپ نے کیا، اب بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ تو اسی طرح اسباب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصافحہ نہ کریں، زیادہ گیدرنگ اور اجتماع نہ کریں، تو ہمیں بھی ان ہدایات پر احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس توجہ اس بات کی طرف دلانا ہے کہ بیلنس، بہت زیادہ پینک اور بہت زیادہ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بالکل اچھوت بنا لیا جائے، اور بہت زیادہ بے احتیاط ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام، خلاصہ شریعت یہ ہے اسباب اختیار کر لو اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ تو یہ ہدایت ہم یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ ہماری نالائقیوں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد کے دروازے بند رہے، حرمین شریفین کے دروازے بند رہے، اور ابھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر مساجد کے دروازے 8 تاریخ سے کھولے گئے، مدینہ منورہ مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بھی کھولا گیا۔ اس پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہماری نالائقیوں اور ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے
آپ نے اپنے در کے دروازے بند کیے تھے، یا اللہ آپ نے ہی کھولے ہیں، ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں، بتائیں کتنے وہ لوگ ہیں جو مساجد کھلنے کے بعد جنہوں نے دو رکعت صلاۃ شکرانہ ادا کی ہو؟ بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس نیت سے، شکرانے کی نیت سے کہ یا اللہ آپ نے اپنے در کے دروازے، اپنے گھر کے دروازے بند کیے تھے، پھر کھول دیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو سب سے پہلا کام ہم اس پر شکر ادا کریں۔ بہت ساری جگہوں پر، جیسے ابھی ممبئی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہاں کیسز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر علاقوں میں ابھی بھی مسجد کے دروازے نہیں کھل پائے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ دروازے تو کھل گئے، اب عافیت کے ساتھ کھول دیجئے، مسجد والے اعمال سب کے سب مسجد میں زندہ ہو جائے، ایسے ماحول میں مسجد کے دروازے کھول دیجئے۔ ابھی تو کیسا ہے، ڈر کا ماحول ہے، ڈسٹنس رکھنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، یہ ہدایات وہ ہدایات، ایک ڈر کے سما کے ساتھ، ایک خوف کی کیفیت کے ساتھ دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آپ عافیت والے دروازے کھول دیجئے، خوف اور دہشت کو ختم کر کے اپنے گھر کے دروازے کھول دیجئے، مسجد کے تمام اعمال مسجد میں زندہ ہو جائے، اس کیفیت کے ساتھ مسجد کے دروازے کھل جائے۔ ایسی دعا کا ہم اہتمام کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے، آگ کو آپ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، آگ میں جلانے کی، خاکستر کر دینے کی بھرپور صلاحیت ہے، لیکن آگ جلانے میں آپ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو جیسے آگ کو آپ نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اگرچہ اس کے اندر جلانے کی طاقت ہے، تو یا اللہ ہم بھی آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کووڈ-19 میں، اس کورونا میں، یہ آدم خور جرثومہ ہے، انسانیت کا جان لیوا جم سے ہے، لیکن یا اللہ آپ اس کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دیجئے، عافیت والا بنا دیجئے، انسانیت کے حال پر رحم ہو جائے، ایسے اس وبا کو ختم فرما دیجئے۔ تو ہم دعا کا بھی اہتمام کریں، اور احتیاطی تدابیر کا بھی اہتمام کریں، اور مسجدیں جو کھلی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور احتیاطی تدابیر میں ایک بات یہ کہ مسجدوں میں جو قالین بچھے ہوئے ہیں مخمل والے، اس میں وائرس کے جذب ہونے اور آ جانے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے ایک ہدایت یہ بتائی جا رہی ہے کہ قالین وغیرہ کو ہٹا دیا جائے، فرش پر نماز پڑھی جائے۔ یہ شریعت میں مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور اگر کسی کو چاہے تو وہ اپنے گھر سے جائے نماز اور مصلی لے کر آئے، اس پر عمل کریں۔ دوسری بات یہ کہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں، سنن و نوافل کا اہتمام اپنے گھر میں جا کر کریں، ایک سنت بھی زندہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف سنن و نوافل کے بارے میں گھر میں پڑھنے کا تھا، تو انشاءاللہ یہ سنت بھی زندہ ہوگی، یہ عمل بھی زندہ ہوگا۔ تو ایک احتیاطی تدبیر یہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور ایک احتیاطی تدبیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ وضو اور طہارت کا اہتمام ہم اپنے مقام سے کر جائیں، مسجدوں کو وضو کے لیے اور طہارت کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس گندگی کی وجہ سے یہ جراثیم اور بیماری لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو بلا مجبوری کی کیا شکل ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مسجد مارکیٹ میں ہے، مارکیٹ ایریا ہے، لوگوں کو دکان سے مسجد میں جانا ہے، تو ہر دکان پہ تو وضو اور استنجا کی سہولت نہیں ہے، تو مجبوری کی بات الگ ہے۔ لیکن نارمل حالات میں، اور جس کو سہولت ہے دوسری جگہ باوضو ہو کر جانے کی، تو وہ مسجدوں میں وضو اور طہارت کا زیادہ ماحول نہ بنائیں، مسجد کو صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اسی تعلق سے ایک اہم ہدایت جس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم مستقل ویڈیو بنائیں گے کہ نمازوں کے درمیان سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے، فاصلے کے لیے، سماجی فاصلے کے لیے نمازیوں میں آپس میں فاصلہ رکھنا، بیچ میں گیپ رکھنا، انشاءاللہ اس کے تعلق سے مستقل ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی کیسی ناراضگی،
کہ پہلے کرونا وائرس، رمضان بھی چلا گیا، رمضان جیسا پورا مبارک مہینہ ختم ہو گیا، عید چلی گئی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اب بھی ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد مختلف قسم کے حالات آئے، ایک ٹڈی دل کی شکل میں عذاب آیا، حالات آئے، بہت ساری جگہوں پر سیلاب کی کیفیت آئی، اور پھر ابھی 2-4 دن پہلے ہندوستان کے مختلف مقامات پر زلزلوں کی خبریں آئیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ ہم لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ایک بے اطمینانی کی کیفیت کہ چلو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اب کوئی بات نہیں رہی، صرف لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، بیماری ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے، احتیاطی تدابیر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ سے مانگنا اور پھر فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد پھر فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حالات کو درست فرمائے، اور جو ان حالات میں قوم کی، انسانیت کی، صرف ایمان والوں کی نہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی ٹیم جو آج بھی بہت مخلص ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ جو ہے مریضوں کا علاج کر رہی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اوپر جو سیفٹی کا لباس پہنا جاتا ہے، علاج کے وقت 8 گھنٹے تک وہ لباس پہننا ضروری ہے، اس کو نکال نہیں سکتے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اس 8 گھنٹے کے دوران بیچ میں اگر پیشاب پانی کا استنجا کا تقاضا آ جائے تو بھی وہ اتار نہیں سکتے ہیں، پیمپر پہن کر ان کو اندر ہی اپنے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگا اتنی سخت جو خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اور جتنے ہمارے ملک میں جتنے لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، دنیا بھر میں جتنے لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا اور ہیلتھ والے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو، جتنے لوگ ہوں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور سب کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، انسانیت کی ہمدردی کے ساتھ، قوم کی سیوا کے جذبے کے ساتھ ان کو اس کام میں جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، نہ کہ پیسے کی لالچ میں، نہ کہ کسی اور لالچ میں، نہ کسی نام کی لالچ میں۔ اور ہاسپٹل والے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے، لیکن ضرورت ہے اس میں مزید شفافیت کو لانے کی کہ آنے والا پیشنٹ بھی مطمئن ہو، ان کے گھر والے بھی مطمئن ہو۔ بہت سارے لوگ جو نیگیٹو بات کرتے ہیں وہ کبھی کبھار اسٹاف کے رویے کی وجہ سے، ان کی بیڈ لینگویج کی وجہ سے اور ان کے بیہیویئر اور غلط برتاؤ کی وجہ سے اس طرح کی غلط باتیں باہر پھیلتی ہے، پھر لوگ صحیح علاج نہیں کرا پاتے ہیں۔ تو اس تعلق سے بھی ہمیں جاگرت ہونے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بیماری سے جو ہے دوری بنانا ہے، بیماری کو ختم کرنا ہے، بیمار سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ ہو سکتا ہے انسانیت کے ناطے ہمیں خدمت کے لیے تیار ہونا ہے۔ اللہ عز و جل تمام خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد عالی میں یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ تمام ڈاکٹر حضرات سوچیں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے، وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان سب ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور احتیاطی تدابیر، دعاؤں کا اہتمام اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ایک اطمینان کی سی کیفیت ہم نے بنا لی ہے کہ اب احتیاطی تدابیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف لاک ڈاؤن ختم ہوا، ذرا کیسز کی تعداد دیکھیں، انڈیا 2-3 دنوں پہلے، چند دنوں پہلے 4تھے نمبر پر آ گیا۔ کیس کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، بیماری کسی کی طرف سے بھی ہو، لیکن حقائق کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے ہمارے قریبی رشتہ دار، قریبی پہچان والے، ہمیں ان کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ایسے ہی ڈرامہ ہے؟
اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اعتدال اور بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں عرض کی گئی اللہ عز و جل کہنے والے اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔